تھے جو بی بی کے کچھ اقوال بیان کر رہے تھے، میں بی بی کے کچھ طرز حیات نوٹ کیا ہے، میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس میں اپنے بچوں سے غور سے توجہ کرنے کا طالب ہوں کہ وہ سنیں اور کچھ اپنی زندگی میں اسے اس پر عمل کریں تاکہ اپنی زندگی اور آخرت بھی سنور سکے۔ میں اپنے بزرگوں سے بس دعا کا طالب رہوں گا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا طرز حیات، قائد انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنہئی صاحب کی تحریر کردہ، جس کا ترجمہ حجت الاسلام والمسلمین سید افروز مہدی صاحب نے کیا تھا۔ میں پیش کر رہا ہوں پہلی فصل، خدا سے رابطہ، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور خدا کی بندگی۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے جوانوں، آج جب کہ ایران میں جمہوریت قائم ہے، یہ میرا معاشرے کے لیے بہترین موقع اور بہترین فرصت ہے کہ صحیح راہ پہ چلیں، صحیح اصول کے تحت زندگی گزاریں، مومنہ زندگی بسر کریں، عفت و پاک دامانی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ملنے والا سبق جستجو، احتجاج، کوشش اور پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنا، جس طرح سے آپ معنویت، نور اور صفا کا پیکر تھے۔ الطہرتا الطہرتا المطہرتا التقیتا النقیتا الرضیتا اور الزکیتا، آپ کی پاکیزگی، تقویر، تقور اور نورانیت ہی ہے جو ہمیشہ شیعت کی تاریخ پر معرفت شناخت کا سایہ ہے۔ بندگی میں صداقت بے ایمانی زندگی کی بنیاد۔ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اہمیت اور قدر و قیمت آپ کی بندگی اور عبودیت خدا ہے۔ اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بندگی خدا نہ ہوتی، بندگی خدا نہ ہوتی تو آپ صدیقہ کبریٰ نہ ہوتی۔ صدیقہ کا کیا معنی ہے؟ صدیقہ کا کیا مطلب ہے؟ صدیقہ وہ ہے جو اپنے فکر و گفتار کو صادقانہ طور سے عملی جامہ پہنائے، یعنی جو فکر کرے اور جو کہے اس پر صدقانہ عمل کرے، جو کہیں اس پر صدقانہ عمل کریں۔ اب جس قدر بھی یہ صداقت زیادہ ہوتی جائے گی، انسان کی اہمیت اور قدر و قیمت اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور انسان صدیق کہلائے گا۔ فَوَعَلَيْكَ مَعَ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن نَبِيِّنَا الصَّادِقِينَ، سورہ نساء کی 29ویں آیت ہے۔ اس آیت میں صدیقین کو نبیین یعنی انبیاء کے باز کر لیا ہے۔ یہ معظمہ صدیقہ کبریٰ ہیں، یعنی جو خواتین میں سب سے برتر اور بزرگ تصدیق، اور یہ صدیق ہونا خدا کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی بندگی نہ کرتی تو صدیقہ کبریٰ نہ ہوتی۔ خدا کی بندگی ہی بنیاد اور اثاثہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا اسوائے عبادت کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کی اسوائے عبادت کیا ہے؟ ہمیں راہ فاطمہ پہ چلنا چاہیے، ہمیں راہ فاطمہ پہ چلنا چاہیے، ہمیں قربانی ایثار و خدا کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے حتیٰ طورم قدمہا، آپ اتنی دیر تک محراب عبادت میں کھڑی رہتی تھیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے۔ ہمیں بھی محراب عبادت میں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ذکر خدا کرنا چاہیے، ہمیں بھی ہر دن محبت الہی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ بابا زبلند نعرہ صلوات۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسوائے حق طلبی میں کیا بیان کرتی ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کمزوری کی حالت میں مسجد گئیں تاکہ حق ثابت کریں؟ ہمیں بھی ہر حالت میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ احقاق حق کیے کریں، ہمیں بھی کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیا ہم نہیں کہتے کہ بی بی نے تین تنہا اپنے زمانے کے اس بڑے ماحول کے خلاف قیام کیا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسوائے ایثار کیا کہہ رہی ہیں؟ ایثار میں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آپ کے شوہر اور آپ کے بچوں کے بارے میں سورہ دہر نازل ہوا، جو بھوکے رہ کر فقیروں اور محروم افراد کو
اپنے سامنے کا کھانا دے دیں۔ وَيُسْرْنَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ ہمیں بھی اس طرح کا عمل انجام دینا چاہیے۔ ترجمہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا عمل انجام دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا دم بھریں کہ جنہوں نے بھوکوں کی خاطر صرف اپنے بلکہ حسن و حسین جیسے عزیز بچوں اور ان کے بابا کی روٹیاں فقیر کے سامنے پیش کر دی۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن، لگاتار 3 دن روٹیاں دے دی، فقیر کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک دن نہیں بلکہ 3 دن، اور ہمیں یہ کہہ کے ہم ایسی ذات کے ماننے والے ہیں اور ہم اپنے حصے کی روٹی فقیروں کو دینے کا مرحلہ تو دور، بلکہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم فقراء سے ان کی روٹی چھین لیں۔ یہ جو شیعوں کے علامتوں کے بارے میں روایتیں ذکر ہوتی ہیں وہ اس جانب اشارہ کر رہی ہیں، یعنی شیعوں کو اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو جلوہ گر کرنا چاہیے۔ چاہیے ائمہ کی زندگی کو، ہمیں چاہیے کہ ائمہ کی زندگی کی ایک جھلک ہی کیوں نہ ہم اپنے زندگی میں اپنا لیں۔ بابا بلند نعرہ صلوات۔ دوسری فصل میں مدافع ولایت کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا ولی معاشرے کے ایک عضو کی حیثیت سے جوانی میں موقع کی شناخت اور قیام۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بہت سے اہم پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن ایک پہلو آپ جوان اور انقلابی مومنین کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ بی بی دو عالم کے تمام افتخارات، عظیم کارنامے، حاصل نہ ہونے والے معنوی اور بلند و بالا مقامات، وہ صبر و استقامت، موقع کی شناخت اور بے بہا کلمات اور احادیث، یہ ساری چیزیں آپ کی مختصر سی جوانی کے زمانے میں ہی سامنے آئی ہیں۔ ہم ایک بار اس مسائل کو مصیبت اور مرثیے کے رخ سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر بہت ہی کم تھی، یا آپ جوان تھیں اور 18 سال کے سن میں آپ کو رحلت ہو گئی۔ لیکن جب ہم اس مسائل کو دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے اس کم سنی اور جوانی کو ایک قبل غور اور اسباب کا مجموعہ سمجھتے ہیں، تو پھر اس مرحلے کی ایک خاص اہمیت وجود میں آتی ہے۔ سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ذات بی بی دو عالم کے بارے میں جتنا بھی بیان کر دیا جائے لیکن پھر بھی کم ہے۔ واقعتاً اور حقیقتاً یہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آپ کی ذات کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں کن کن پہلو پہ فکر کرنا چاہیے۔ اس انسی حوارہ، روح مجروح، خلاصہ نبوت و ولایت کے وجود اس قدر عمیق اور وسیع، لاتمنہ اور سمجھ میں نہ آنے والے ہیں کہ ہم حیران ہیں۔ اگر آپ اہل سنت محدثین کے قلم سے لکھی جانے والی کتابوں پہ نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سی روایتیں ملے گی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مدح و ثنا میں صدر ہوئی ہیں، یا وہ روایتیں جو بی بی کے ساتھ پیغمبر اکرم کی رفتار اور سلوک کو بیان کرتی ہیں۔ یہ معروف حدیث جناب عائشہ سے منقول ہے کہ عائشہ کہتی ہیں، واللہ ما رأیت فی سمتہ وہدیہ شبہ بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو صورت میں، رفتار میں اور حرکت و سکانت میں فاطمہ سے زیادہ پیغمبر کی مشابہ ہو۔ بابا بلند نعرہ صلوات۔ پیغمبر کی مشابہ ہوں۔ پہلی بی بی کیا فرماتی ہیں کہ پہلے پڑوسی پھر گھر،
اس امام حسن کیا نقل کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ایک رات شب جمعہ محراب عبادت میں کھڑی ہوئی اور صبح تک عبادت کرتی رہی۔ میری مادر گرامی شب سے صبح تک عبادت میں مشغول رہی اور گریہ وزاری کرتی رہی، لوگوں کے لیے دعا کی، عالم اسلامی کی عمومی مسائل کے لیے دعا کی۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے کہا یا اماں، اے مادر گرامی، لم تدعین نفسک کما تدعین الغیرت، آپ جس طرح دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں اسی طرح اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ آپ جس طرح دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں اس طرح اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے اپنے لیے ایک دعا بھی نہیں کی۔ شب سے صبح تک دعا اور ساری کی ساری دوسروں کے لیے۔ بی بی کیا جواب دیتی ہیں کہ یا بنیا الجا ثم الدار، یا بنیا الجا ثم الدار، یہ صحیح بخاری میں لکھی ہوئی آیت ہے کہ پہلے دوسرے پھر ہم، پہلے دوسرے پھر ہم۔ کتنا بلند و بالا جذبہ ہے آپ کا، کتنا بلند و بالا جذبہ ہے آپ کا، ولایت سے عالمانہ وفا۔ بی بی کیا فرماتی ہیں کہ بی بی دو عالمہ فضا میں بھی ایک بلند و بالا دانشور ہیں۔ وہ خطبہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کی رحلت کے بعد مدینے کی مسجد میں دیا ہے، ایسا خطبہ ہے کہ عالم علامہ مجلسی کے بقول بڑے بڑے فصیح و بلغ دانشور بیٹھ کر ان کلمات اور عبارتوں کا معنی کریں۔ اس درجہ معنی خیز ہے کہ ہنری حسن کے لحاظ سے نہج البلاغہ کے خوبصورت ترین کلمات کے مانند ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مدینے کے مسجد میں جا کر کھڑی ہو کر برجستہ اور فی تقریہ کرتی ہیں۔ شاید ایک گھنٹے خوبصورت اور درخشاں عبارتوں اور چند معنی کے ساتھ گفتگو کیا ہے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ تیسری فصل کیا ہے کہ زوجہ امیر المومنین۔ اب ایک بیوی کے بارے میں بی بی اپنے بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زوجہ کی حیثیت سے جمولی جہیز اور مہر کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ دیکھیں کہ جب ہجرت کے بعد بی بی کا عقد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب سے ہوا تو جو مہر اور جہیز آپ کا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو اس کا علم ہوگا کہ کس سادے اور فقیرانہ انداز میں پیغمبر اسلام کی بیٹی کی شادی کے رسومات انجام پائے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہر جہت و ہر پہلو سے ایک ایسی زندگی ہے جس میں کوشش، عمل ترقی اور روحی بلندی پائی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں اور شائستگی کو ثابت کرنا چاہیے۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس عظیم ہستی کی جہیز میں اتنی کم چیزیں تھیں کہ انسان سننے کے بعد آنسو کو روک نہیں پاتا؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس باعظمت خاتون کی نگاہوں میں دنیا اور زر و زیور کی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں تھی؟ کیا اس کے بعد بھی ہم روز بروز اپنی زندگی میں تکلفات و تعصیت زر و زواہر اور باطل و بے معنی چیزوں کو بڑھاتے رہیں اور اپنی بیٹیوں کے مہر میں اضافہ کرتے رہیں اور جہیز کی مانگ بڑھاتے رہیں؟ ازواجی زندگی کی آئیڈیل۔ کیا ہر خاتون علی کی زوجہ ہو سکتی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی عظمت کیا یہ عالم ہے کہ عظیم پہاڑ بھی پانی ہو جائے، بونا نظر آئے؟ جو خود علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہونا ہی عظمت و بلندی کی علامت ہے، لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ
دو زوجہ اور شوہر کا ایسی رابطہ کتنا بہترین ہے، یہ دونوں ذات کس طرح سے آپس میں گفتگو کرتی ہیں، کس طرح زندگی بسر کرتی ہیں، کس طرح تاریخ کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل زندگی پیش کر رہی ہیں، اور کس طرح ہر ایک ذات اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ ایسی زوجہ جن کا شوہر ہمیشہ میدان جنگ میں ہے۔ میں